حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف سنا رہا ہوں. ایک بندہ آیا حضور کے سامنے مسجد میں، نماز پڑھی. اس نے نماز پڑھ کے کہنے لگا یا اللہ مجھے یہ دے دے، مجھے یہ دے دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا سن، رب سے مانگنے کا بھی کوئی طریقہ ہے، پہلے رب کی تعریف کر، پہلے رب کی اونچی کہیے تعریف کر، اس کو بڑے پیار سے پکار، اس کی شان کو بیان کر کے جتنی تجھے آتی ہے تو پکار، تب دعا کر. طریقہ بھی بتا دیا. آپ اپنے آپ کو دیکھیں، مانگنے والا آپ سے کہتا ہے سخی، حالانکہ آپ سخی ہو نہ ہو وہ سخی کہہ دیتا ہے تیری خیر، تیرے بچوں کی خیر، تیرے گھر کی خیر. وہ آپ کے لیے اچھے جملے کہتا ہے، آپ کا دل نرم پڑتا ہے یا نہیں پڑتا؟ حالانکہ آپ مخلوق ہیں، رب کے بنائے ہوئے ہیں، آپ کے اندر اپنا کوئی کمال نہیں ہے. جتنے کمال ہیں سب رب تعالیٰ کے عطا کیے ہوئے. اس کے باوجود آپ کی تعریف ہو، آپ کو اچھی لگتی ہے تو رب تو ہے ہی تعریف کے لیے. تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے. کوئی اگر آپ کی تعریف کرتا ہے تو وہ آپ کے اندر اپنا کمال تو نہیں ہے. مثلا کوئی کہے یار بہت اچھے لگ رہے ہو، تو وہ آپ جو اچھے لگ رہے ہیں وہ آپ خود اچھے بنے؟ کس نے بنایا ہے؟ آواز اچھی ہے یا شکل اچھی ہے یا قد کاٹ اچھا ہے وہ آپ نے خود بنایا؟ کس نے دیا ہے؟ رب کی تعریف ہے نا. تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم اپنی تعریف تو پسند کرتے ہیں اور رب کی تعریف نہ کریں. یا ارحم الراحمین، یا اللہ یا رحمان یا رحیم. اس کے کتنے نام مبارک پیارے نام، ان سے پکارو. یا اللہ، یا رب، یا کریم، یا رحیم. تو جب آپ اللہ کو پیارے پیارے ناموں سے پکارتے ہیں تو آپ پر مہربانی ہوتی ہے. ہمیں وہ طریقہ بھی بتا دیا. دعا میں الحاح، عاجزی ہونی چاہیے. یہاں تک فرمایا رویا کرو. فرمایا رونا نہ آئے، رونے جیسی شکل بنا لیا کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے طریقے بتا دیے. کیوں؟ ہم پر مہربانی کر دی کہ اللہ تمہاری دعائیں سنے گا اور تمہیں عطا کرے گا. اچھا ایک بات، یہ جو دعائیں قرآن میں بیان ہو گئیں یا حدیث شریف میں بیان ہو گئیں، ان سے اچھی کوئی دعائیں ہو سکتی ہیں؟ ہمیں تو یہاں تک تعلیم ہے کہ جس کو عربی آتی ہو اس کو کسی اور زبان میں دعا نہیں کرنی چاہیے. مگر آپ لوگ، مزاج ہے آپ کا، جب تک امام صاحب، مولانا صاحب، خطیب صاحب عربی دعا کرتے ہیں آپ آمین ہی نہیں کہتے، کیونکہ آپ کو ڈر ہوتا ہے شاید کوئی غلط چیز نہ مانگ رہا ہو، کوئی آپ کے خلاف نہ بات کر رہا ہو. اردو میں کہتے ہیں تو آپ اس پہ آمین کہہ لیتے ہیں کیونکہ آپ کو سمجھ آتی ہے. اللہ ہر زبان جانتا ہے. صوفیہ فرماتے ہیں دعا کرتے کرتے خود بخود آپ کو چپ لگ جائے یہ بھی انعام سمجھو. وہ کو کیفیت ہے، ہم اس کو سمجھ سکتے نہیں، یہ اس کا کرم. دعاؤں کے الفاظ خود بخود آپ کے ذہن میں ڈال دیے جائیں، آپ کی زبان سے نکلیں، یہ عطا ہوتی ہے، ہمارا اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا. ہاں انبیاء کرام کی دعائیں یاد کرنا، ان کو دہرانا بہت اچھی بات. اب ہمیں یہ بھی بتا دیا گیا وہ لوگ
جو دعا کرتے ہوئے بھی عاجزی نہیں کرتے، روتے نہیں، یا خشوع ان کے اندر وہ سچائی، وہ خوبی نہیں ہوتی ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ ان کو اللہ سے کوئی لگاؤ نہیں ہے۔ یا جو لوگ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے بھی اکڑتے ہیں کہ ہم کس سے ہاتھ پھیلائیں، یا ان کے پر کیفیت نہیں ہوتی، تو یہ ان کی محرومی ہے، قساوت قلبی، یعنی دل کا سخت ہو جانا، ان کے دل سخت ہو چکے غذا کی وجہ سے یا کسی وجہ سے۔ اب یہ لفظ آیا ہے تو اس کی بھی بات سنا دوں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی بارگاہ میں آئے، حضور میں چاہتا ہوں کہ میں مستجاب الدعوات، اگر یہ لفظ یاد ہو جائے تو کہہ لیں کیا کہا؟ مستجاب الدعوات، دعا کی جمع دعوات، میری دعائیں قبول ہو جائیں، یعنی جو بھی میں دعا کروں وہ قبول ہو جائے، میں مستجاب الدعوات بن جاؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر مانگ رہے ہیں کہ ایسا ہو جائے، تو حضور آگے سے یہ نہیں کہتے دعا تو میں بھی کرتا ہوں، اللہ کی مرضی قبول کرے نہ کرے، اللہ چاہے قبول کرے، اللہ نہ چاہے قبول نہ کرے، تو کیسے مستجاب الدعوات؟ میں تجھے نہیں، حضور نے فرمایا ایسا ہی ہوگا، شرط یہ ہے کہ اپنی غذا کو پاک رکھنا، اپنی غذا کو اونچی، کمائی بھی حلال ہو، جو کھا رہے ہو وہ بھی حلال ہو، صحیح ہو، پاک ہو، تو دعا قبول ہو جائے۔ ان کی دعائیں قبول ہوتی تھیں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرما دیا تھا۔ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اللہ سے آپ باتیں کرتے ہیں، وہ مجبور نہیں ہے، محتاج نہیں ہے، معذور نہیں ہے، کمزور نہیں ہے، اس پر کوئی حاوی نہیں ہو سکتا، اس کو کوئی ڈرا نہیں سکتا، اس سے کوئی چھین نہیں سکتا، یہ باتیں ہی اس کے لیے ہم نہیں کر سکتے، غلط ہے، وہ پاک ہے۔ مگر میں اور آپ اس سے مانگیں تو کس طرح مانگیں، وہ بھی طریقہ بھی بتا دیا۔ تو دعا چھوڑنی نہیں چاہیے۔ آپ کوئی کہے نا یار میں نے کی تھی نہیں، پھر کرو، بار بار کرو، ہر وقت کرو، دعا کرنے پر بھی آپ کو ثواب ملتا ہے۔ اور میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ قیامت کے دن بندے کو جو ایک بہت ڈھیر عطا ہوگا، وہ کہے گا یا اللہ میں نے کوئی ایسی نیکی نہیں کی، یہ ڈھیر کس لیے؟ فرمائی تیری وہ دعائیں ہیں جو دنیا میں ہم نے قبول نہیں کی تھی، تیرے لیے یہاں اجر رکھا تھا۔ تو وہ بندہ اس وقت کہے گا کاش دنیا میں میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی، مجھے آج ہی ملتا۔ تو ہم یاد رکھیں کہ دعا ہمارے لیے انعام ہے، مہربانی ہے، اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اب اس کے آداب بھی بتائے گئے، ہمیں کہا گیا ہم عاجزی سے ہاتھ اٹھائیں، ہتھیلیوں کا رخ آسمان کی طرف کرو۔ کس کی طرف؟ پھیلاؤ ہاتھوں کو، زیادہ عاجزی ظاہر کرو، سینے تک اٹھاؤ، کندھے تک اٹھاؤ، کیفیت ہو جائے تو زیادہ اٹھاؤ، اور دعا کر کے منہ پر ہاتھ پھیر لو۔ لوگ تو یوں پکڑے ہوتے ہیں، کبھی 1 منٹ کے لیے ایسا کیا سو کیا، لیکن پکڑتے ہی ایسے ان کو ہاتھ پھیلانا، عاجزی کرنا پسند نہیں ہے۔ تو جب اللہ کے سامنے پھیلاؤ گے نہیں تو پھر ملے گا کیسے؟ اور فرمایا میں نے طریقہ بتایا نا، رویا کرو، نہیں رونا آتا رونے جیسا منہ بنا لیا کرو، عاجزی کیا کرو، اللہ کی تعریف کیا کرو۔ پہلے جس دعا میں آپ اللہ تعالیٰ کی تعریف زیادہ کرتے ہیں وہ دعا زیادہ کامیاب۔ طریقے بھی بتا دیے،
اچھا، یہ جو بناوٹی دعا ہوتی ہے، مثلاً اخباروں میں، اشتہاروں میں لکھا جاتا ہے رقت انگیز دعا کی جائے گی، لکھتے ہیں یا نہیں لکھتے؟ یہ جو رقت ہے یہ کیفیت ہے کہ آپ کو رونا آ جائے، آپ کے اوپر کپ کپی طاری ہو جائے، آپ کے اندر سے ایک آواز نکلے عاجزی کرتے ہوئے، یعنی آپ اس وقت بالکل پیور ہو جائیں، تو یہ کیفیت آپ طاری کر سکتے، یہ تو کیفیت ہو جائے گی۔ تو وہ پہلے سے ہی جس کا اعلان کر دیا رقت انگیز، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ دکھاوا ہوگا۔ مثلاً وجد و حال، کبھی کبھی کلام سنتے ہوئے، کوئی نام سنتے ہوئے، کوئی بیان سنتے ہوئے کسی پر وجد کی کیفیت آ جاتی ہے، وہ اپنے آپے میں نہیں رہتا، اس کا بدن حرکت کرنے لگ جاتا ہے، یا وہ خود کسی خاص کیفیت میں چلا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں حال۔ کیا کہتے ہیں؟ وجد و حال۔ آپ کی یہ جو جلد ہے نا، کھال ہے، اس پر بھی اثر ہوتا ہے کلام کا، وہ اس پر ہوا، جس کا ذکر بھی قرآن میں ہے کہ ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کیفیت ہو جاتی ہے۔ اس وقت اس بندے کو نہیں پتا ہو رہا ہوتا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میں یہ کیا کر رہا ہوں۔ اس حالت میں وہ اس کو اسی لیے حال کہتے ہیں کہ وہ بیان کرنے والی بات نہیں، قال کہتے ہیں کہنے کو، حال جو وہ کیفیت اصل ہے وہ طاری ہوتی ہے، لیکن کچھ لوگ خود ہی ہلنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ خام خواہ آوازیں لگانا یا ہلنا، تو اس کو حال کہہ سکتے نہیں۔ اسی طرح یہ رقت ہے، یہ خود بخود آئے گی، آپ طاری کر سکتے نہیں۔ ہاں، روتے ہوئے آپ کی کیفیت بن جائے، گڑ گڑاتے ہوئے کیفیت بن جائے، وہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ آپ کہیں کہ میں رقت، وہ دکھا رہا ہے، وہ دکھاوا ہے، وہ رقت نہیں۔ تو وہ جو دکھاوے کے لیے پہلے سے اعلان کرتے ہیں، وہ مجھے نہیں سمجھ آتا کیوں کرتے ہیں۔ ہاں، دعا کریں۔ اچھا، لوگوں کا آپ نے سنا ہوگا، ایک دوسرے کو کہتے ہیں خاص دعاؤں میں یاد رکھنا، خاص دعاؤں میں آپ کو آپس میں عادت ہوگی ایک دوسرے کی۔ یہ خاص دعا کا کیا مطلب؟ یعنی عام دعا میں یاد نہ رکھنا، خاص دعا میں یاد رکھنا۔ اس سے مراد اس کی وہ ہوتی ہے کہ جس وقت تم دل سے دعا کرو، تمہارا دعا کرنے کا کوئی وقت ہوگا جس میں تم دل سے دعا کرتے ہوگے، یا اللہ والوں سے کہا جاتا ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ سے خاص رابطے میں ہوتے ہیں اس وقت یاد رکھنا۔ حالانکہ جملہ یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ دعا میں خاص طور پر یاد رکھنا، لیکن خاص دعا میں یاد رکھنا تو خاص دعا ہر ایک کو آتی ہے، آپ سے ہوتی ہے، تو یہ سمجھنے کی بات۔ تو ہمیں یاد رکھنا ہے کہ مومن کی دعا پر اگر کوئی مذاق اڑائے یا مومن کی سچی دعا کو کوئی نہ سمجھے تو آپ نے اس کی پرواہ کرنی نہیں اور دعا چھوڑنی نہیں۔ اچھا، بہتر ہے آپ جب کبھی دعا کیا کریں آپ کا منہ قبلے کی طرف ہو۔ کس طرف ہو؟ ہاتھوں کا قبلہ، ہتھیلیوں کا وہ آسمان ہوگا اور آپ کا منہ قبلے کی طرف۔ لیکن آپ کسی اللہ والے کے پاس بیٹھے ہیں تو پھر اللہ والے کی طرف منہ کریں گے، پھر قبلے کی طرف نہیں کریں۔ کسی مزار پر جائیں گے تو مزار والے کی طرف منہ کریں گے، اس وقت قبلے کی طرف نہیں۔ روضہ رسول پر جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں قبلہ، او حضور تو قبلہ کے بھی قبلہ ہیں،
ان کو پیٹ کر کے دعا کرنے کا کیا مطلب؟ وہ کہتے ہیں نا قبلہ، وہ بندے پلٹ جاتے ہیں حضور کی طرف پیٹ کر دیتے ہیں. بھئی ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہاں اگر تم چاہتے ہو قبلے کی طرف دعا کرنا منہ کر کے، شوق ہے تمہارا، ضرور کرو. روضہ شریف سے تھوڑا سا آگے پیچھے ہٹ جاؤ تاکہ حضور کو پیٹھ نہ ہو، پشت نہ ہو. اچھا میں یہاں ایک بات پوچھتا ہوں، کھانا کھا کے دعا کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ آواز لگائیے. اس وقت آپ قبلے کی طرف منہ کرتے ہیں؟ کس کی طرف منہ ہوتا ہے آپ کا؟ اس وقت کیوں نہیں قبلہ یاد آتا؟ اب بیٹھے بیٹھے کہیں کوئی دعا کرنا چاہتے ہیں، آپ قبلے کی طرف پلٹتے ہیں؟ نہیں، آپ کر لیتے ہیں. کیوں؟ اللہ ہر جگہ ہے. اللہ اونچی کہیے، ہر جگہ ہے. مگر اللہ کے کسی پیارے کو پشت کر کے دعا کریں، یہ ہم سے ہو سکتا نہیں. اور دین تو سراسر ادب ہے، مگر یہ تربیت ملتی ہے کسی اللہ والے کے پاس. یہ ہر ایک کو میسر نہیں ہے. کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھیں تو وہاں پھر ادب ملتا ہے. ماں باپ کے لیے کیا ہے کہ ان کو پشت نہ کرو، پیٹھ نہ. یہ ادب ہے یا نہیں ہے؟ کتنے لوگ خیال رکھتے ہیں؟ سکھایا جاتا تھا سیڑھیاں چڑھنی ہے نا، جو بڑا ہے یا جو بزرگ ہے یا جو عزت والا ہے اس کو کہو پہلے چڑھے، تم نیچے رہو تاکہ وہ اوپر رہے. سیڑھیاں چڑھتے ہوئے جو بزرگ شخصیت و عزت والا اسے کہو پہلے چڑھے تاکہ ہم اس سے نیچے رہیں. اور جب سیڑھیاں اترنی ہوں خود پہلے اترو تاکہ وہ اونچا رہے. یہ طریقے سکھائے جاتے تھے. اب یہ باتیں نہیں ہیں. دعا میں بھی ہم کو یہ یاد رکھنا ہے کہ غذا اگر پاک نہیں ہے، اسی منہ سے گالیاں بھی دے رہے ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، اسی منہ میں اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں، تو حرام غذا کھا رہے ہیں، تو بتائیے دعا قبول ہوگی؟ یہ ہمیں خیال رکھنا. اور اللہ والوں کی دعائیں، جو الفاظ اللہ کی بارگاہ میں پسند ہو چکے، مقبول ہو چکے، ان کو دہرانا. اب یہ دعا بیان ہوئی، قرآن میں کتنی دعائیں ہیں، ہم ان کو اگر نہیں پڑھیں گے، نہیں یاد کریں گے، اپنا نقصان ہے کہ وہ دعائیں قبول ہو چکی ہیں، اللہ نے خود قرآن میں بیان فرمائی ہے. تو وہ کافر مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے، ان کے ایمان کے حوالے سے، دعاؤں کے حوالے سے. اللہ نے ان کی تعریف کی، مسلمانوں کی جو دعائیں کرتے تھے، اور جو مذاق اڑاتے تھے ان سے کہا پڑے رہو دوزخ میں، مجھ سے بات. یہ دعا کرنا اللہ سے باتیں کرنا ہے، مانگ رہے ہیں اس کی بارگاہ میں، اس سے بات کر رہے ہیں. اب دعا کرتے ہوئے توجہ ادھر ادھر ہو، کیا یہ اچھی بات ہوگی؟ اونچی. تو یہ دعا کے آداب بھی ہمیں معلوم ہو گئے، قرآن نے بتا دیے کہ ہم جب بھی دعا کریں پوری پوری توجہ ہو اللہ کی بارگاہ میں کس سے مانگ رہا ہوں، کس سے بات کر رہا ہوں. تو جو لوگ ایمان والے نہیں، اللہ فرماتا ہے بات بھی نہ کرو، اور جو ماننے والے ہیں اللہ ان کا بیان خود فرماتا ہے. یہ بات بھی معلوم ہو گئی. تو میں نے یہ تھوڑی سی جھلکی دکھائی ہے، اس کو آپ نے سمجھنا ہے. حالانکہ صرف دعا کے موضوع پر اگر میں گفتگو کرتا اور تقریر کرتا تو پھر اس میں بہت زیادہ بیان آتا، آپ کو میں بتاتا کیا کیا چیزیں ہیں اور کہاں کہاں ہیں. اللہ تعالی
ہم سب کو ادب کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو